وآل محمد اللهم صل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بآواز بلند صلوات۔ الحمدللہ نہایت ہی خوش قسمتی والی بات ہے کہ ایک عظیم مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ محبت اہل بیت ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ بس چند منٹ انشاءاللہ زحمت دینی ہے، پڑھنے والے کافی سارے دوست ہیں، ایک بات بھی آپ کے ذہن میں باقی رہ گئی تو انشاءاللہ آج کے جشن کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوتا ہے، چاہنے والا، ماننے والا، محبت رکھنے والا، آ کے کہتا ہے کہ مولا بڑا غریب ہوں، پریشان حال ہوں، یا میرے لیے دعا فرما دیں یا مجھے کچھ عطا فرما دیں۔ امام کہتے ہیں بندہ خدا تو خود کو غریب سمجھتا ہے، تو تو بڑا امیر ہے مستری صاحب، تو تو بڑا امیر ہے، تو تو بڑا سرمایہ دار ہے، تیرے پاس تو بڑی دولت ہے۔ وہ بندہ حیران ہو کر کہتا ہے مولا میرے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، کاروبار کا حال کوئی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میں امیر ہوں، بڑا سرمایہ دار ہوں، میرے پاس بڑا مال ہے، کیا مال ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا تو بتا کیا تیرے دل میں ہماری محبت ہے؟ کیا تمہارے دل میں ہماری محبت ہے؟ وہ کہتا ہے جی مولا آپ کی محبت ہے۔ اچھا کیا تم مال دنیا کے بدلے وہ محبت بیچنے کے لیے تیار ہے؟ میں تمہیں کچھ درہم دیتا ہوں، کچھ دینار دیتا ہوں، کچھ مال دنیا دیتا ہوں، کیا تو یہ محبت بیچ دے گا؟ کہا مولا اگر ساری دنیا بھی میرے سامنے لا کر ڈھیر کر دی جائے تو میں اس محبت کا سودا نہیں کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں پھر تو کیوں کہہ رہا ہے کہ تو غریب ہے؟ پھر تو یہ کیوں کہہ رہا ہے تو مفلس ہے؟ تیرے پاس تو وہ خزانہ ہے کہ دنیا کی ساری دولت پا اس کا نعم البدل نہیں بن سکتا۔ تو محبت اہل بیت جو ہے یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اور یاد رکھیے دوستو یہ ہر ایک کو ملتا بھی نہیں ہے۔ ابتدائے گفتگو میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دیتا ہے۔ ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہے، تمام مسلمانوں کے اندر ہے۔ اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بڑے پریشان رہتے تھے، بڑے فکر مند رہتے تھے، اور اکثر اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو کیا اب نبی کی دعاؤں کے صدقے میں ساری امت محمدی بخشی گئی؟ بعض بندے کہہ دیتے ہیں نا کہ امت رسول تو بخشی ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں جو مانگی تھی۔ اگر ہم یہ تصور کریں، ظاہری بات ہے تصور کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ کے نبی کی دعا تو رد ہو نہیں سکتی۔ تو جب اللہ کے نبی نے اپنی امت کی بخشش کی دعا کی ہوگی اور اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کی ہوگی تو یقیناً اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امت محمدی جو ہے وہ بخشی ہوئی ہے۔ کیا واقعاً ایسے نہیں میرے عزیز؟ سمجھنے میں فرق۔
اللہ کے نبی کی دعا رد بھی نہیں ہو سکتی، قبول بھی ہوئی، لیکن قبول کس شکل میں ہوئی یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جو بھی اس امت کا فرد بن گیا، اب وہ یہ سوچ دماغ میں بٹھا لے بھی بس جی کلمہ پڑھ لیا جنت کی ٹکٹ لگ گئی۔ نہیں میرے عزیز، تو اب اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر ہر امتی بخشا ہوا نہیں ہے تو پھر اللہ کے نبی کی وہ دعاؤں کا اثر کہاں ہے؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اب اس سوال کا میں اپنے علم کے مطابق تھوڑا سا آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے ایک پیغمبر گزرے، یہی جناب موسیٰ کوہ طور پر جاتے تھے، اپنے خالق و مالک سے ہم کلام ہوتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن جناب موسیٰ کلیم اللہ گئے کوہ طور پر اور کہتے ہیں کہ اے پروردگارہ، جو تو نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے، جو تو نے میری طرف تورات بھیجی ہے، اس تورات میں نے ایک امت کے فضائل پڑھے ہیں۔ اس تورات میں جو تختیاں تورات کی مجھے ملی ہیں، اس میں نے ایک امت کے فضائل پڑھے ہیں۔ کون سے فضائل؟ کہا اے پروردگارہ، تو نے ایک ایسی امت بنائی ہے کہ جو ابھی نیکی کا ارادہ کرے گی تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دے گا۔ صرف ارادہ کر رہا ہے، ابھی اس نے نیکی بے شک کی بھی نہ ہو، پھر بھی تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دے گا۔ اے پروردگارہ، میں چاہتا ہوں کہ وہ امت تو میری امت قرار دے، وہ امت تو مجھے عطا کر دے۔ آواز قدرت آتی ہے، نہیں موسیٰ، یہ امت میرے حبیب کی امت ہے، یہ امت میرے حبیب کی امت ہے، اور میں نے یہ فضیلت اپنے حبیب کی امت کے لیے رکھی ہے کہ جب بھی محمد مصطفیٰ کا کوئی امتی صرف نیکی کا ارادہ کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکی درج کر دی جائے گی، اور اگر وہ اپنے ارادے پر قائم رہا اور اس نیک عمل پر عمل کر لیا تو پھر میں اسے ایک نیکی کے بدلے ایک نیکی کا ثواب نہیں بلکہ 10 گنا بڑھا کر دوں گا۔ اب دوسرا سوال، اے پروردگارہ، میں نے ایک امت تورات کی تختیوں میں پڑھی ہے کہ اگر بالفرض اس امت میں سے کوئی بندہ گناہ کر لے گا تو تو اس کا گناہ فوراً جو ہے اس کے نامہ اعمال میں درج نہیں کرے گا، بلکہ اس کو توبہ کی مہلت عطا کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے اور اس کے نامہ عمل میں یہ گناہ لکھنا ہی نہ پڑے۔ اے پروردگارہ، یہ امت تو میری امت قرار دے دے۔ آواز قدرت آئی، نہیں موسیٰ، یہ امت میرے حبیب کی امت ہے، یہ امت میرے حبیب کی امت ہے۔ تو اسی طرح فضیلتیں جناب موسیٰ علیہ السلام گنواتے گئے، میں نے یہ فضیلت پڑھی، میں نے یہ فضیلت پڑھی، میں نے یہ فضیلت پڑھی۔ جب ہر سوال کے جواب میں ایک ہی جواب ملا کہ یہ امت میرے نبی کی ہے، یہ امت میرے حبیب کی ہے، یہ فضیلت میں نے اپنے آخری نبی کی امت کو دی ہے، آخر میں جناب موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں اے پروردگارہ، پھر یوں کر کہ مجھے اپنا نبی نہ بنا بلکہ اپنے آخری نبی کا امتی بنا دے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ جو نبی مکرم نے دعائیں مانگی تھی ان دعاؤں کو قبول کیا اس رنگ میں کہ آپ کو ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا کر دیا کہ عمل ہم مختصر سا کریں گے، ثواب جو ہے کئی گنا اللہ رب العزت زیادہ عطا فرما دے گا۔ ابھی نیک عمل کے بارے میں سوچیں گے، آپ کے نام عمل میں وہ نیکی لکھ دی جائے گی۔ تو یہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ کبھی اللہ رب العزت ہمیں رجب کی شکل میں ایک باعظمت مہینہ عطا کرتا ہے کہ جا میرے بندے، میں نے تیرے لیے بخشش آسان کر دی، ماہ رجب میں تو ایک بار استغفار کر، میں یوں سمجھوں گا کہ تو نے میری بارگاہ میں 1000 مرتبہ استغفار کیا ہے۔ اے میرے بندے جا، ماہ رجب میں نے تیرے لیے بخشش آسان کر دی، تو ایک روزہ ماہ رجب میں رکھ، جہنم کی آگ میں تجھ سے 1 سال کی مسافت تک دور کر دوں گا۔ اے میرے بندے ماہ رجب میں پورے مہینے میں تو 3 روزے رکھ لے، میں تجھ پر جہنم کی آگ حرام کر دوں گا۔
اور یہ میرے نبی کی دعاؤں کا ہی ثمر ہے کہ رجب کے بعد اللہ نے ہمیں شعبان المعظم جیسا مہینہ عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ میرے نبی کی انہی دعاؤں کا ثمر ہے کہ ابھی انشاءاللہ ماہ رمضان آنے والا ہے، جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں لوگو تمہاری طرف وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں سانس لینا بھی تسبیح کے برابر ہے۔ سانس لینا بھی، ایک مسلمان ایک روزہ دار کا سانس لینا بھی ماہ مبارک میں اللہ کی تسبیح شمار ہوتا ہے۔ تو یہ میرے نبی کی ان دعاؤں کا ثمر ہے کہ چھوٹا چھوٹا عمل، تھوڑا تھوڑا عمل ہم کریں گے تو اللہ کے نبی کی ان دعاؤں کے صدقے میں ہمیں اتنا ثواب مل جائے گا کہ ہماری بخشش آسان ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی دوستو کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ضرور پڑے گا، اور بغیر کیتے گل نہیں بننی۔ یہ جو ہم نے ذہنوں میں بٹھا لیا نا بس کلمہ پڑھ لیا، نہ میرے عزیز، بس کلمہ پڑھنے سے بات نہیں بنتی، بلکہ وہ کسی شاعر نے لکھا تھا، شاید علامہ اقبال کا شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بھی اللہ نے جب انسان کو بھیجا ہے نا اس دنیا میں، نہ اس پر جنت کی مہر لگائی نہ جہنم کی مہر لگائی، ہمیں کھلی چھٹی دے دی، بچال بھی سونیا جنت کمانی تے تاوی تیرے اختیار چے، دوزخ کمانی تے تاوی تیرے اختیار چے۔ لیکن یہ ہمیں اللہ کے نبی کے صدقے میں اتنا مقام و مرتبہ ملا دوستو کہ ابھی پچھلا مہینہ گزرا تو اس میں ایک عظیم رات اللہ نے شب معراج کی شکل میں رکھ دی۔ یہ مہینہ ہے تو اس میں اللہ نے شب برات کی شکل میں ایک عظیم رات رکھ دی۔ آگے ایک مہینہ آئے گا ماہ رمضان تو اس میں لیلۃ القدر نامی ایک رات رکھ دی، یعنی ایک رات کا عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر۔ پتہ نہیں جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دوستو اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو ایک رات ہے، یہ 12-14 گھنٹے کی ایک رات جو ہے، اس کا عمل میں اللہ کے نزدیک 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے۔ اب کتنا بہتر ہے یہ وہ ذات جانتی ہے۔ اب اس 1000 مہینوں کو اگر ہم تقسیم کر کے کوئی سالوں میں مثال کے طور پر کنورٹ کریں، تبدیل کریں تو 80 سال سے بھی زیادہ عرصہ بنتا ہے۔ آج کل تو 50-60 سال کے بعد انسان کی ویسے بریک لگ جاتی ہے۔ تو ایک رات کا عمل ایک انسان کی پوری زندگی کے عمل پر بھاری ہے۔ قابل غور بات، یار وہ رات بھی تو باقی راتوں کی طرح ہی ہے یا کوئی وہی نئی قسم کی رات ہوتی ہے؟ ویسی رات ہے، ویسے ہی سورج غروب ہوا، اندھیرا چھایا، رات چھا گئی، صبح سورج طلوع ہوا، دن چڑھ جائے گا، رات مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ اتنی عظمت جو اللہ نے لیلۃ القدر کو بخشی ہے، یہ میرے حبیب یہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل اور اتنا بڑا اجر و ثواب۔ دوستو چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بڑے ایسی غافل ہیں، بڑے غافل ہیں یقین کرو۔ چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات سونے سے پہلے وضو کر لے، اور وضو کرنا کوئی کا کام ہے، وضو کرنا بھی کوئی کا کام ہے، صرف سونے سے پہلے انسان وضو کر کے سو جائے، چھٹے مولا فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے ساری رات اس نے اللہ کی بندگی میں گزاری۔ اللہ، تو اتنا بڑا اجر، عمل چھوٹا سا ہے، یعنی اللہ کے نبی کی دعائیں قبول ہوئی۔ نتیجہ دے رہا ہوں، اللہ کے نبی کی دعائیں قبول ہوئی اس رنگ میں کہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے، چھوٹا سا عمل۔ بعض صحابہ نے باقاعدہ سوال بھی کیا، بعض صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال بھی کیا، یا رسول اللہ ہم نے سن رکھا ہے کہ جو آپ سے پہلے نبی تھے ان کے جو امتی ہوا کرتے تھے ان کی بڑی لمبی زندگیاں ہوتی تھی، کسی کو 100 سال، کسی کی
500 سال، کسی کی 1000 سال، یعنی ہزاروں سالوں پر مشتمل زندگیاں تھیں ہیں، تو ان امتیوں کے تو پھر نمبر اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جائیں گے۔ سوچ تھی نا ان کی کہ جس کو 1000 سال زندگی ملے اور جس کو 50 سال زندگی ملے، اب 1000 سال کا عمل کہاں اور 50 سال کا عمل کہاں، کہ یا رسول اللہ جو پہلے امتیں تھیں ان کی لمبی زندگیاں ہوا کرتی تھی تو ان کے عمل بھی آپ کی امت سے زیادہ ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا نہیں، ان کی زندگیاں بے شک زیادہ تھیں لیکن ان کے اعمال میری امت سے نہیں بڑھ سکتے، کیوں میرے امتی کا ایک ایک عمل ان کے کئی سالوں کے عمل پر بھاری ہو۔ تو اللہ کے نبی کے صدقے میں جو اللہ نے ہمیں یہ فضیلت بخشی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ شورا کی آیت ہے، آیت نمبر 23 ہے، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، اسے ہم آیت مودت بھی کہتے ہیں۔ ارشاد پروردگار ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میرے حبیب آپ کہہ دیں، کن سے کہہ دیں؟ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیں، اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیں، اپنے اصحاب سے کہہ دیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ یہ جو میں نے تبلیغ و رسالت کی ہے نا، یہ جو میں نے دین تم تک پہنچایا ہے، یہ جو میں نے محنت کی، یہ جو میں نے زحمتیں اٹھائی ہیں، اس کی میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ یہاں پر بات روک رہا ہوں، اور یہ جملہ جو ہے اجرت والا، یہ صرف ہمارے نبی کے حوالے سے قرآن میں نہیں ہے، بلکہ دیگر انبیاء نے بھی اپنے امتیوں سے اسی قسم کا اظہار فرمایا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے۔ سورہ قصص پڑھ لیں جس میں بہت سارے انبیاء کے قصے موجود ہیں، سورہ شعراء پڑھ لیں تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا۔ یاد رکھیے میرے عزیز، قرآن مجید فرقان حمید میں ہر نبی نے جب اپنی امت کو تبلیغ کر لی تو آخر میں ایک جملہ کہا کہ میری اس تبلیغ و رسالت کی اجرت تمہارے اوپر نہیں ہے، میں اپنی اس تبلیغ و رسالت کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کیوں؟ میری اس تبلیغ و رسالت کی اجرت میرے پروردگار کے ہاں ہے۔ جناب عیسیٰ آئے تو انہوں نے بھی یہی جملہ کہا، جناب موسیٰ آئے تو انہوں نے بھی یہی جملہ کہا، جناب ابراہیم آئے تو انہوں نے بھی یہی جملہ کہا، یعنی تمام انبیاء نے یہی کہا کہ اے میری امت، تم سے میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرے اس کام کی، میرے اس تبلیغ و رسالت کی اجرت میرے پروردگار کے ہاں ہے۔ لیکن یہ واحد آپ کا نبی ہے، یہ واحد آپ کا نبی ہے جو اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ پروردگار اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے کہ قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیں لا اسألکم الیہ اجرا، کہ اس تبلیغ و رسالت کی میں تم سے اور کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، اگر میری اس تبلیغ و رسالت کی کوئی اجرت ہے تو وہ میرے قریبیوں سے محبت کرنا۔ اس تبلیغ و رسالت کی اگر کوئی اجرت ہے تو میرے قریبیوں سے مودت رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور یاد رکھیے قرآن اس وقت تک کسی بندے کو سمجھ نہیں آتا جب تک کہ وارثان قرآن سے نہ سمجھا جائے۔ اور مرضی کا، مثال کے طور پر اپنے ذہن، اپنے دماغ، اپنے علم کے مطابق اگر قرآن ہم سمجھنے لگ جائیں گے نا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اور بھائی علامہ اقبال دی شاعری ہے، عام بندے نے سمجھ نہیں آتی، ہاں جی، تو اللہ کا کلام ہر بندے کو سمجھ میں آ سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کا کلام تب ہی سمجھ میں آئے گا جب وارثان کلام سے پوچھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ مبارکہ کا نام ہے صاد، سورہ مبارکہ صاد میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ابلیس، اے ابلیس، ابلیس تو سارے ہی جان دے ہونے ہیں، بڑی پکی یاری ہے ماشاءاللہ اپنی ابلیس نال ہے، اللہ دی گاڑ مننے ہیں تو ابلیس دی چوکی مننے ہیں۔ تو یہی ابلیس جب آدم کو سجدہ نہیں کر رہا تھا تو اللہ نے فرمایا یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک، تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟
اس آدم کو سجدہ کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ لما خلقتو بیدیا، اس آدم کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب جس نے قرآن کو اپنے علم، اپنی عقل، اپنے شعور سے سمجھنے کی کوشش کی، اس نے یہ نظریہ بنا لیا کہ اللہ کے بھی ہاتھ ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے ہاتھ ہیں، دیکھو قرآن میں اللہ خود نہیں کہہ رہا کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ لیکن جب اسی آیت کا مفہوم وارث قرآن سے پوچھا گیا کہ اے مولا یہ اللہ کے ہاتھ کون سے ہیں یا اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، تو معصوم امام فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کے ہاتھوں سے مراد اللہ کا جسم نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت ہے۔ یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے ابلیس، میں نے اس آدم کو اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے۔ بھئی ہاتھوں کے محتاج ہوتے ہیں ہم، بھئی ہاتھ نہ ہو تو نکمے کسی کام جو کہ نہ ہو، لیکن وہ پروردگار فرماتا ہے کہ میں صرف ارادہ کرتا ہوں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اسے ضرورت ہی نہیں ہے، وہ محتاج ہی نہیں ہے جسم و جسمانیت کا، لیکن جنہوں نے قرآن کا مطلب خود سے سمجھنے کی کوشش کی وہ گمراہ ہو گئے۔ تو لہذا قرآن کو سمجھنا ہے تو وارثان قرآن سے پوچھو۔ تو یہی آیت جسے ہم آیت مودت کہتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ بس یہی واقعہ اور آپ کی زحمتیں انشاءاللہ تمام، ورنہ مولویاں دی گلنا تے ختم ہی نہیں ہوندیاں، ہمیں 2 گھنٹے پڑھتے رہی ہیں، لیکن باقی دوستوں کو بھی وقت دینا ہے، میرے حصے کی حاضری ہو گئی۔ تو میرے عزیز، روایت ہے اس آیت کا شان نزول ہے کہ یہ کس موقع پر آیت نازل ہوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو چکا، بھئی مکہ کدو فتح ہویا تھی کوئی یاد ہے؟ تسی اکو سی اس دور چھائی کوئی نسانوں کی پتا نہیں۔ میرے عزیز، اللہ کے نبی نے 13 سال مکے میں تبلیغ کی اور پھر ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ جب مدینے پہنچے تو مکہ والوں کو یہ بات وارا نہ کھائی، انہاں کہ اب یہ نبی جا کے مدینے نے بات کیتی کھڑا ہے تو اتھے تو اللہ دے نبی دا دین بڑا جڑا ہے وہ بڑا ترقی کر جانا ہے، تو ایک گل تو نہیں وارا کھاندی۔ لہذا مکہ والوں نے مدینے پر چڑھائی شروع کر دی۔ کبھی بدر کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے، کبھی احد کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے، کبھی خندق کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے، کبھی خیبر کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے۔ تقریباً 8 سال تک اسی طرح یہ جنگ و جدال کا سلسلہ رہا۔ آخر جب تھک ہار گئے وہ کفار اور مشرکین اور یہودی سارے کہ ہر جنگ میں جو ہے ہمیں ناکامی اٹھانا پڑتی ہے، آخر اللہ رب العزت کی فتح شامل حال ہوئی اور 8 ہجری میں وہ مکہ جس مکے میں اللہ کے نبی کو رہنے نہیں دیا گیا تھا وہ مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اب مکے پر بھی مسلمانوں کی حکومت، مدینے پر بھی مسلمانوں کی حکومت، اور دین کی بھی زیادہ تر تبلیغ جو ہے وہ ہو چکی۔ وہ جو روز روز جنگ و جدال کا مسئلہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب جو ہے وہ دین عروج پر ہے۔ اب صحابہ کرام نے، بعض صحابہ کرام نے سوچا کہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، اپنی ساری زندگی ہماری بقا کے لیے، ہماری فلاح کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے اللہ کے نبی نے قربان کر دی۔ یقینی بات ہے 23 سال جو ہے یہ کوئی تھوڑی مدت نہیں ہوتی۔ 23 سال اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، کس لیے کہ یہ لوگ فلاح پا جائیں اور یہ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ طائف کے شہر میں جب اللہ کے نبی تبلیغ کرنے گئے لوگوں نے پتھر مارے، ہاں جی، جب لوگوں نے پتھر مارے تو جناب جبرائیل امین آ گئے کہ یا رسول اللہ حکم کریں اس بستی کو میں غرق کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں جبریل، یہ جو کر رہے ہیں نا کام ان کو علم ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی اتنا رحیم نبی، اتنا کریم نبی کہ لوگ پتھر مارتے ہیں اور یہ دعا دیتا ہے۔ اللہ، لوگ پتھر مارے تو اتنی زحمتیں جو اللہ کے نبی نے برداشت کی، اپنا آبائی گھر چھوڑا اس دین کی تبلیغ کے لیے۔ وجہ کیا تھی؟ نبی چاہتے تھے کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اس راہ پر چل پڑیں جو راہ کامیابی کی طرف جاتا ہے۔
ہاں جی، تو اب صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، بڑی زحمتیں برداشت کی. ہم وہ لوگ تھے جو جہنم کے کنارے پر تھے، آج ہمیں اللہ کے نبی کی وجہ سے جنت کے دروازے پر اللہ کے نبی نے لا کھڑا کیا ہے. تو حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو اجرت دیں اور اس کی مزدوری دیں. جو اللہ کے نبی نے ہم پر احسان کیا ہے اس کا کوئی بدلہ دیں. تو اب صحابہ کرام تھے، اپنی طرف سے انہوں نے سوچ لیا کہ کچھ مال دولت جو ہے وہ اپنے مال سے کچھ مال نکالتے ہیں حصہ اور اللہ کے نبی کو جا کر دیتے ہیں اجر رسالت کے طور پر. اب جب وہ صحابہ آ گئے اور اللہ کے نبی کے سامنے اپنا مدعا رکھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہم پر بڑے احسان کیے ہیں، ہم آپ کے احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے لیکن پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں. تو اس مقام پر آواز قدرت آتی ہے کہ اے حبیب اپنے ان چاہنے والوں سے کہہ دو کہ لا اسألکم الیہ اجرن، کہ میری اس تبلیغ و رسالت کی اجرت یہ مال دنیا نہیں ہے، مجھے مال دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تم مجھے اجرت دینا ہی چاہتے ہو تو میری اس تبلیغ و رسالت کی اجرت میرے اہل بیت سے محبت ہے. میرے اہل بیت سے محبت کرو، یہ محبت اہل بیت میرے احسانات کا بدلہ ہے. میرے عزیز، ان صحابہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی کا ہم پر ہے احسان، کیا آج کے مسلمان پر اللہ کے نبی کا کوئی احسان نہیں ہے؟ کیا ہم پر اللہ کے نبی کا کوئی احسان نہیں ہے؟ آج اگر ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں تو کس وجہ سے؟ اسی اللہ کے نبی کی تبلیغ کے صدقے میں. آج جو ہم محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کس وجہ سے؟ اس نبی کی تبلیغ کی وجہ سے. آج اگر ہم آخرت میں کامیابی اور جنت کی امید لگائے بیٹھے ہیں تو اس نبی کے صدقے میں. اور یاد رکھیے گا عزیزان و محترم، میری ساری تبلیغ، میری ساری تقریر بے شک آپ کو یاد نہ رہے، یہ آخری جملہ آپ نے یاد کر کے جانا ہے. اگر کوئی بندہ، کوئی عام بندہ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی ولی اللہ ہے، کوئی جو بھی ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی تو نہ، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کے بلبوتے پر بخشے جائیں. عمل کرنا ضرور ہے، اپنی ہمت طاقت کے مطابق کرنا ضرور ہے. یہ نہ ہو کہ کہیں بھی مولوی صاحب آ کے ابھی عمل تو پیدا ہی کوئی نہیں. نہ، عمل کرنا ہے، اپنی ذمہ داری ہم نے نبھانی ہے. جو اللہ نے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں، جن کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان سے رکنا بھی ہے، اللہ کے فرائض پر عمل بھی کرنا ہے. لیکن یہ کوئی نہ سوچے کہ میں نمازی، میں روزہ دار، میں حاجی، تو میں جناب اتنا صدقہ و خیرات اللہ دی راہ تے خرچ کیتا ہوں جنت تو میرے کان بڑا وڈا سر محل بن گیا ہونا. نہ میرے اعمال کی وجہ سے بخشش ممکن ہی نہیں. وجہ ہمارے اعمال میں نقص اتنے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی مہربانی ہے وہ قبول کر لے تو کر لے، ورنہ ہمارے اعمال اس معیار پر ہی نہیں ہے. وہ ایک بندہ گیا نا مسجد سے نماز پڑھیں، چلو خوشی کا موقع ہے، پنجابی لطیفہ، ہاں جی، تو جماعت تو رہ گیا، پریشان ہو کے کھلو رہا. ساتھی نمازی پوچھے ابھی بل دیا پریشان کیوں ہو گیا یار، جماعت رہ گئی. اس نے کہا کوئی گل نہیں تو کلا پڑھ لے. اس نے کہا وہ تو گل ٹھیک ہے پر جماعت نال فائدہ ہو جاندہ ابھی مولوی صاحب پڑھی رکھ دیاں تو میں اپنا کوئی حساب کتاب کر لینا. ہماری عبادتیں تو اس قسم کی ہیں، پڑھ کچھ رہے ہوتے ہیں، دل و دماغ ہمارا کہیں اور ہوتا ہے. تو اس طرح کی عبادتوں پر ناز نہ کیا کر. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ اپنی عبادت سمجھ کر ہم سے قبول کر لے، ورنہ اس قسم کی عبادتوں سے بخشش نہیں ہونی. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے بخشش ہونی کیسے؟ بخشش کے دو ہی وسیلے ہیں، یا اس کی رحمت ہے یا محمد و آل محمد کی شفاعت ہے. لہٰذا ہم جو کچھ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہستیاں ہم سے راضی ہو جائیں اور ہماری شفاعت کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائیں. تو لا اسألکم الیہ اجرا، کہ اس تبلیغ و رسالت کی کوئی اجرت نہیں ہے، ایک ہی اجرت ہے اور وہ محمد و آل محمد سے محبت ہے. اور یہ محمد و آل محمد کی محبت وہ مہر ہے. جب پورے کاغذات انسان تیار کر لے اور آخر دادا جی سین تے مہر رہ گئے، یہ وہ مہر ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی کاغذ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں.
یہ مودت اہل بیت کی جب مہر لگے گی تو سارے کام جینون ہو جائیں گے، سارے کاغذ جینون ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنے گی۔ لیکن عمل ضروری ہے، آخر تے پھر گال عمل تے مکڑی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ محبت اہل بیت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا رجب خدا کا مہینہ، شعبان جناب رسول اللہ کا مہینہ، اور رمضان اس امت کا مہینہ۔ اللہ ہن کرنا کی ہے؟ علماء نے مثال دی تاکہ گل سمجھ آ جائے۔ کرنا کی ہے؟ جٹ بندے بیٹھے ہو ذمہ داری نال، چلو کسی نہ کسی طریقے دا سانو واسطہ ہے، جانکاری تو ضروری ہے نا۔ اللہ نے یہ جو لگاتار 3 مہینے بنائے ہیں، کرنا کی ہے؟ فرمایا کہ رجب میں زمین کو تیار کرنا ہے، شعبان میں اس میں بیج بونا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور رمضان وہ مہینہ آئے گا جس میں تو نے اس سے پھل حاصل کرنا ہے۔ یعنی اس ماہ مبارک شعبان میں ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ماہ رمضان ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ ایک سوال ہر مولوی تو ہوتا ہے، میں نے پکا پتا ہے، ہر مولوی تو ایک سوال ہوتا ہے، کون سا جی؟ جی قبلہ مولانا صاحب، علامہ صاحب، ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا جی، ہمارا دھیان جو ہے نا وہ نماز میں نہیں رہتا، ہمارا جو سوچیں اور دل و دماغ ہے نا وہ کوئی اور چلا جاتا ہے۔ بے شک ہم ظاہراً نماز پڑھ رہے ہوتا ہے، نہیں سوال ہوتا، ہر مولوی سے ہوتا ہے۔ وجہ کی ہے؟ بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو نماز کے لیے آمادہ اور تیار نہیں کیا ہوتا۔ این ٹائم جناب اسی بجدیاں پڑھنا ہے تو اللہ اکبر، یعنی خود کو پہلے سے نماز کے لیے آمادہ اور تیار نہیں کیا ہوتا، لہذا وہ جو پچھلی سوچیں ہوتی ہیں اور خیالات ہوتے ہیں وہ ابھی ہمارے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں اور ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اگر ہم خود کو پہلے سے تھوڑا سا آمادہ اور تیار کر لیں، یعنی اطمینان سے تھوڑا سا وقت نکال کے نماز سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، وضو کریں، وضو کرتے ہوئے بھی ذکر کریں، پھر مصلی عبادت پر بیٹھ جائیں، وہاں بھی کوئی ذکر، کوئی تسبیح، کوئی نفل، کوئی اس طرح کی چیز کریں، اور ہمارا ذہن، دل و دماغ اللہ کی بندگی کے لیے آمادہ ہو جائے، پھر نماز پڑھیں، تو ہو ہی نہیں سکتا ہماری توجہ ادھر ادھر جائے۔ ہاں جی، تو اسی لیے میرے عزیز ماہ مبارک رمضان سے پہلے اگر ہم نے خود کو آمادہ کر لیا، تیار کر لیا، تو انشاءاللہ وہ جو فضیلتیں اللہ نے ماہ رمضان میں رکھی ہیں وہ ساری ہمیں نصیب ہوں گی۔ لیکن اگر اسی تیاری نہ کی بس اس سے سوچی بس آ لین جو رمضان پھر دیکھ لانگے، پھر کر لانگے، تو پھر وہ ماہ رمضان دوستو ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ تو دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد یہ خوشیاں ہمیں نصیب فرمائے، اور ان خوشیوں کے صدقے میں اللہ رب العزت ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ کامیاب فرمائے۔ بآواز بلند صلوات۔